अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत के लिए शॉर्ट इंतजाम जो हुकूमत को तकरीबन 2/3 अक्सरियत अब वो हासिल हो गई है, जिसकी बिना पे कुछ खास कानून साजी करने की पोजीशन में हुकूमत आ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस फैसले के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद स्वात में सयाह दरिया बुर्द होते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले 2022 में भी इसी तरीके से सयाह पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जब कोई मदद को नहीं आया तो दरिया की लहरें उनको बहा कर लेके चली गई। 18 लोग डूब गए, उनमें से 12 की लाशें मिल गई हैं। बाकियों की लाशों की इस वक्त तलाश हो रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में बदलता हुआ आलमी मंजरनामा, बड़ी तेजी से एस्केलेट कर रही हैं चीजें और लगता है कि मिडिल ईस्ट की सेटलमेंट होने जा रही है, अगर हम खबरों की माने। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं आईनी बेंच, जिसकी हम गुजरे दिनों से कार्रवाइयां देख रहे थे। इंटरेस्टिंग जो कमेंट्स थे, जो वहां रिमार्क्स थे, जो आपस में एक्सचेंज हो रहा था जज साहिबान का पीटीआई के वकला के साथ, उसका आज मंतकी अंजाम हुआ। और इस फैसले के हवाले से पहले ही सबका ख्याल था कि गोया ये फैसला ऐसे ही आएगा और ये नशिस्तें पीटीआई की तरफ जाती हुई नजर नहीं आती, और वैसा ही हुआ। 7-3 के तनासुब से आज ये फैसला सामने आया और उसने ओवरटर्न किया है सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले 12 जुलाई के फैसले को, और पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत ये नशिस्तें तहरीके इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। ये फैसला अनाउंस किया आज आईनी कोर्ट के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने। कैसे, जरा आप भी सुनिए। 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed, and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar, is restored. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their. और जो शॉर्ट ऑर्डर आया है ये 4 सफात पर मुश्तमिल है और इस फैसले में कहा क्या गया है क्विकली आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 7-3 की अक्सरियत से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर करके मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी अक्सरियती जजेज में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम करके 12 जुलाई 2024 का फैसला कलअदम करार दिया है। आईनी बेंच के फैसले के बाद 78 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों को मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत कर दी है। कौमी असेंबली से नून लीग की इस तरह 14 नशिस्तें बहाल हुई हैं। पीपल्स पार्टी को इजाफी 5 नशिस्तें मिलेंगी और JUI की 3 नशिस्तें बहाल हुई हैं। कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबलियों में नून लीग को सबसे ज्यादा यानी कि 44 नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असेंबली से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 और काफ लीग और IPP की एक नशिस्त बहाल होगी। इस वक्त नंबर गेम क्या होगा इस फैसले के बाद, उसकी तरफ बढ़ते हैं और किस तरह से हुकूमत को इस वक्त न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मिल गई है। इसके बाद कानून साजी उनके लिए आसान है। इससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बात करनी पड़ती थी, कभी बाकी जमातों को एंगेज करना पड़ता था। हुकूमती इत्तेहाद कदरे मजबूत और महफूज विकेट के ऊपर खड़ा है। इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत 216 के अददी नंबर के ऊपर खड़ी हुई है, जबकि अपोजिशन के पास 97 के करीब इस वक्त अब नशिस्तें है। ये फैसले से पहले की मैं आपको बता रही हूं, फैसले के बाद अब ये नंबर तब्दील हो गया है। अब हुकूमत के पास 238 नशिस्तें हो जाएंगी और ऑपोजिशन की जो नशिस्तें हैं वो आप देख सकते हैं कि 97 है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत जाहिर सी बात है खुश है, शादियाने बजा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। जो भी कानून साजी करनी है उनकी हुकूमत को एक शॉर्ट इंतजाम मिला है। ये इस वक्त सूरत हाल। लेकिन इस फैसले के आने के बाद अभी बहुत सारे मराहिल हैं इम्प्लीमेंटेशन के भी। इसके अलावा जो इस फैसले के ऊपर कुछ तनकीदी जायजा लिया जा रहा है वो सवालात भी खड़े हैं। कोशिश करते हैं इसको समझने की और इसके इम्प्लीमेंटेशन और इससे जो जुड़े कानूनी सवालात हैं उनके जवाब हासिल करने के लिए शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन रजा पाशा साहब भी हमारा साथ देंगे। इसके जो कानूनी सवालात हैं, शाइक साहब मेरे आपसे आगाज करती हूं। बहुत सारे सवालात उठाए कुछ वकला ने अदालत के अंदर भी, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ जाहिर सी बात है इससे खुश नहीं है, लेकिन उनके पास अब कोई कानूनी एवेन्यू और मौजूद नहीं है।
ये फैसला आपको लगता है ये मेरिट पे आया है, क्योंकि खास तौर पे जो ये बेंच था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इतराजात थे? देखिए, एक चीज आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि एक नॉर्मल पिटिशन जो होती है उसकी जो हियरिंग होती है और एक रिव्यू पिटिशन की हियरिंग होती है उसमें बहुत फर्क होता है। एक जो सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला कर देती है, जब उसके पास कोई पिटिशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी होता है, उसमें फाइनलिटी होती है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि सामने नजर आ रही है कि उसमें डिफेक्ट है, कोई लीगल डिफेक्ट है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिफेक्ट है, ऐसा कि जो सामने नजर आ रहा है, तो उस सूरत में फिर आपको जो पार्टी दूसरी पार्टी होती है उसको ये हक होता है कि वो जाए फिर से एक पिटिशन फाइल करे और रिव्यू पिटिशन फाइल करे और उसमें वो चीजें पॉइंट आउट करे। ये एक तरीका होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको पूरा चैलेंज किया जाए, ये नहीं हो सकता, या दूसरी चीजों को साथ न लाया जाए। तो अब यहाँ पे जो हुआ ये फैसला हो गया, और जो फैसला हुआ उसमें भी जो लाहौर जो पेशावर में फैसला हुआ था वो यकीनन उसमें भी काफी चीजें सही थी। मसलन एक जो पॉइंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट था वो ये कि ये सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है SIC जो है वो उसका कोई मेंबर पार्लियामेंट में था ही नहीं, तो वो तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी थी नहीं, तो उसको ये आजाद मेंबरान ने किस तरह से ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके खिलाफ ये रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो जितने मेंबरान ने ज्वाइन किया था वो PTI के मेंबर से सवाल किए जाएंगे। तो अब ये सब चीजें जो थी इसमें यकीनन डिफेक्ट थे और वो उसको लेकिन उस्मानी साहब, और फ्लिप साइड को अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि इसमें ये एक टेक्निकल नुक्ता था, दूसरी तरफ भी बड़ा स्ट्रांग टेक्निकल नुक्ता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये डिटेल्स हैं, PMLN की जी 6 नशिस्तें हैं जिसपे वो जीत के आए हैं और उनको 8 मखसूस नशिस्तें उन 6 नशिस्तों की बेसिस पे मिलेंगी। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें थी, उसकी बेसिस पे उनको वो 6 नशिस्तें मिल जाएंगी। ANP 1। सो ये जो नंबर देखें जितनी वो ओरिजिनल जीत के आए हैं उसके तनासुब से उनको जो नशिस्तें मिल रही हैं ये भी तो काउंटिंग आउट है ना सारी, ये भी एक डिफेक्ट है इस फैसले के। जी, वो डिफेक्ट अपनी जगह पर, वो तो मैं मानता हूँ। और लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी वो एक फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल चीज है, वो ये कि ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अक़लियतों के लिए और औरतों के लिए एक मखसूस नशिस्तों का बनाने का, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे मुल्क में और इन दो तबकों को सही रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में नहीं मिलती, और इस चीज का अजाला है ये प्रोविजन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है और कानून में है। तो ये इस चीज को एम्फसाइज करना चाहिए कि ठीक है, माना कि जो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उन्होंने गलत ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी बात तो अपनी जगह कि इस तरह से आप डिप्राइव कर रहे हैं जो लोग के जीत गए हैं, चाहे वो किसी तरीके से जीते हैं, जीत गए हैं, तो उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको नहीं मिल रही। एक ऐसी चीज है जिसपे कि काफी अच्छी आर्गुमेंट हो सकती थी। लेकिन हुआ ये, हमने देखा ये कि हमारा PTI का जो अंदाज है वो नहायत जारहाना रहा इस मामले पे, खासतौर से उनके वकला हजरात थे, वो ज्यादा जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो 26th अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और वो जजेस हजरात को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बजाय कि एक इमोशनल होने के वो अगर फिलोसॉफिकल अंदाज से इसको आर्ग्यू करते तो शायद उनका कोई इसका नतीजा मुख्तलिफ। सही उस्मानी साहब, ये जो आप कह रहे हैं फिलोसॉफिकल डिबेट भी थी। हसन रजा पाशा साहब को भी शामिल करते हैं। पाशा साहब, ये जो फैसला सामने आया है, पहले तो मैं इस पर आपके इनिशियल कमेंट्स चाहूंगी, फिर उसके अलावा चूंकि आईनी बेंच की नई तश्कील है, इसका अपने स्टेटस के हवाले से भी अभी हम देख रहे हैं 26वीं तरमीम के ऊपर भी कुछ सेटलमेंट होनी है। जाहिर सी बात है मामला जेर गौर है और ये नुक्ता उठाया भी गया अदालत के अंदर और ये भी एतराजात में से एक एतराज था और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। तो इस फैसले को आप समझते हैं कि ये मेरिट की बेसिस पे है? देखिए, एक चीज जो रिव्यू के लिए जिसको ज्यादा जोर दिया गया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओरिजिनल फैसला में जब 15 दिन मजीद दे दिए कि आप फैसला करें ये मेंबरान के वो किस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करना है, तो वो
اس پہ اعتراض بلکہ ہم سب نے کیا کہ یہ اٹ اماؤنٹ ٹو بی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اوریجنلی یہ تھا کہ الیکشن ہونے کے یعنی نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تو ود ان 3 days آپ نے آزاد اراکین نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو انہوں نے جوائن کرنا ہے. تو آپ 3 دن کا جو ٹائم ہے وہ کس طریقے سے 15 دن مزید ایکسٹینشن دے کے ان کو کر رہے ہیں. تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے کنڈیم کیا گیا اس حوالے سے. اور یہی بات آپ نے ہیئرنگ کے دوران سنی ہوگی کہ بارہا ججز کی طرف سے یہ آبزرویشن اور یہ کوئریز آئیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا. اینی ویز جو ایک اور چیز جو ایک سٹیپ آگے چلے گئے وہ یہ ہے کہ آپ نے چلے جی ان کو تو نہیں بنتی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہی ان کی بڑی غلطی تھی. اگر وہ اس وقت تحریک انصاف کو جوائن کر لیتے تو وہ تو ایگزسٹ کر رہی ہے اسی طریقے سے کہ بیرسٹر گور علی خان اور جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ ابھی بھی تحریک انصاف سے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تو وہ تحریک انصاف تو اسمبلی میں موجود ہے. پھر آپ نے ان کو متحدہ مجلس عمل میں پہلے لے کے جا رہے تھے. وہ ایک پارلیمانی پارٹی کا وجود رکھتی تھی اور وہ اس طور پہ کہ ایک ممبر ان کا بن چکا تھا. بہرحال وہ ابتدائی جو فیصلے کی غلطی تھی اس کے کانسیکوینسز ابھی آ کے یہ جو ہے وہ فیس کرنے پڑے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال اس میں بڑی سگنیفیکینس ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اب ان کی تقسیم کی ہے پارٹیز میں یہ آئین میں اور الیکشن ایکٹ میں کس جگہ پہ لکھا ہے یہ بہرحال یہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو تقسیم ہے اس پہ ایک بات اکیڈیمکلی بھی اور ادروائز بھی تنقید بھی یہ ہوتی رہے گی کہ یہ کس طریقے سے تقسیم کی گئی. یہ تو نہیں بنتی. کم از کم جو آزاد اراکین تھے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے تھے تو ان کی جو اس پروپورشن سے اس تناسب کے ساتھ جو ان کی سیٹس بنتی تھی وہ ان کو نہیں دی گئی اور پارٹی غلط جوائن کرنے کی وجہ سے ان کا تو نقصان ہو گیا. چلو انہوں نے ایک نقصان کر دیا غلط جوائننگ پہ. تو آگے جو تقسیم ہے اس کو کہاں پہ جسٹیفائی کیا جائے گا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس فیصلے میں شاید ڈیٹیل آرڈر آئے تو اس میں اس کی تشریح ہو جائے. جی ڈیٹیل آرڈر آئے گا عثمانی صاحب تو اس میں تو پھر ہمیں زیادہ معلوم ہوگا کہ کس بیسس پہ اس کو تقسیم کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. لیکن جو اہم قانونی سوال ہے کہ جس میں ایک سیاسی جماعت جس تناسب سے نشستیں جیت کے آئی ہے کیا اس سے متبادل اس سے زیادہ اس کو نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ الیکشن ایکٹ کی روشنی میں آپ کا خیال ہے کہ یہ آئینی طور پہ ممکن ہے جیسے کہ جو سوال اٹھایا ہے پاشا صاحب نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عورتوں کو اور اقلیتوں کو ریپرزنٹیشن کیسے ملے گی. کیا ان کو جس پارٹی کو وہ دے رہے ہیں انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا تھا اپنے نمبر اس کے لحاظ سے ان کو دیا جا رہا ہے. تو جن کو نہیں دیا جا رہا ان کو بھی تو کوئی حق ہونا چاہیے اس کا. ان کو بھی اسی لیول سے ملنا چاہیے. لیکن وہ کس طرح سے ہوگا وہ یقیناً وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی کیا انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے کہ نہیں کیا یہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن فی الحال تو ایک نقص یقیناً اس ججمنٹ میں یہ ہے. ایک اور جو اعتراض اٹھایا گیا پاشا صاحب وہ یہ تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ تو 13 ججز کا تھا جبکہ نظر ثانی بینچ میں جو ججز تھے وہ 10 تھے. ایک یہ بھی بار بار اعتراض اٹھ رہا تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اعتراض اپنی جگہ پہ بجا ہے کیونکہ جو 26 امینڈمنٹ سے پہلے جو سپریم کورٹ کے رولز تھے وہ تو یہ تھے کہ وہی ججز سنیں گے ریویو کو جنہوں نے اوریجنل ڈیسیژن کیا ہوا ہے یا اوریجنل ججمنٹ اناؤنس کی ہے. لیکن 26 امینڈمنٹ کے بعد جب ایک آ گیا کہ آج کے بعد یعنی جس وقت یہ نافذ العمل ہوئی ہے اس وقت سے لے کے جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن میٹر آئے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا. تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو فل بینچ ہے اگر وہ 10 کا ہے 8 کا ہے یا 15 کا یا 20 کا ہے جو بھی ہے وہی فل بینچ تصور کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی تھن لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب 26 امینڈمنٹ کے بعد سینیریو چینج ہو گیا تو پھر وہ اس اوریجنل بینچ کی طرف
یا اوریجنل کورٹ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی کانسٹیٹیوشن میٹر کی سماعت کرنی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جسٹیفیکیشن آئی ہے کہ یہ یہی سنیں گے, تبھی انہوں نے وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی تھی. اپلیکیشن باقاعدہ دی گئی تھی. صحیح. اچھا, اسے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں عثمانی صاحب. اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اس کے بہت سارے سیناریوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی نہیں ہوتی, یا وہاں پہ سرکاری طور پہ سیاسی طور پہ ہم دیکھیں کہ بھی مزید کوئی وہاں پہ چیلنجز ہیں, ایسا کچھ سینیریو دیکھ سکتے ہیں آپ؟ جی یقیناً. اب اس کے بعد جو فالو اپ ہوگا اس کا, ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد جب وہ سیٹس ایلوکیٹ ہوں گی اپوزیشن کو, تو اس میں یقیناً کافی پرابلمز ہوں گے اور ہنگامے ہوں گے, شور شرابہ ہوگا. اور اگر تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں ابھی جو انہوں نے پاس کی ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں, اس میں ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کے اس کا ایک سولوشن ڈال دیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ڈالیں گے تو اس میں کافی پرابلمز ہوں گے. کافی. پاشا صاحب, آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ یا بڑی آسانی سے جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے, موسٹ پرابلی وہ تھوڑی دیر میں ہو بھی جائے, آپ کو امپلیمنٹیشن میں کوئی چیلنجز نظر آ رہے ہیں آگے؟ نہیں, جہاں تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے, وہ شاید رات کو کسی وقت وہ کر دیں اس کو, یا کل صبح تک ہو جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, خاص طور پہ ایک ریزسٹنس آپ کو کے پی کے اسمبلی میں ضرور نظر آئے گی کہ وہ اوور ٹیکنگ نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تو وہ انہوں نے اوور ٹیکنگ کے لیے نہیں بلایا اجلاس, اور وہ ایک معلق رہی ساری صورتحال انٹل اینڈ انلیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹس کو دے دیا یا سسپینڈ کر دیا اس فیصلے کو, تو پھر وہ انہوں نے روٹین کے اجلاس بلانے شروع کر دیے. تو ابھی وہاں پہ ریزسٹنس آنی, لیکن لیگلی اگر فار ایگزامپل وہ اجلاس نہیں بلاتے تو پھر کیا یہ لیگلی کیا وہ نہیں بلا سکتے, تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی؟ دیکھیں, وہ تو اجلاس تو آپ کو پتا ہے کہ گورنر بھی بلا سکتا ہے, گورنر بلائے گا اور اسپیکر نے اوتھ لینا ہے, اسپیکر نہیں. یہ ایک تھوڑی سی ایک انتشار کی صورتحال نظر آ رہی ہے, لیکن یہ صرف مجھے کے پی کے کی حد تک نظر آ رہی ہے. باقی کسی پروونشل اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے, قومی اسمبلی میں شور شرابہ ہو, پنجاب کی اسمبلی میں بھی اپوزیشن شور شرابہ کرے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بجٹ جیسا جو امپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ جس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ اتنا شور مچاتی ہے اور اسی کو کامیابی سمجھتی ہے کہ ہم نے تقریر ٹھیک نہیں کرنے دی, اور بعد میں جب ان سے کوشچنز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بجٹ میں یہ بھی چیز تھی, یہ بھی چیز تھی. تو یہ چیزیں بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ شور شرابہ تو اب ایک روایت بن گئی ہے, اور اس کو اچھی روایت ہم نہیں کہیں گے. پارلیمانی روایات اچھی ہونی چاہیے اور بنانی انہیں پولیٹیشینز نے ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. حسن رضا پاشا صاحب, پروگرام کے پہلے حصے میں جو ججمنٹ ہے اس کے بارے میں جو مختلف سوالات تھے ان کو قانونی طور پہ ہم ان سے پوچھ رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے آج سوات میں ہونے والا دل خراش واقعہ جہاں پر 18 لوگ 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی مدد آئے گی, کیونکہ پانی کا ریلا ان کی طرف بڑھ رہا تھا, لیکن وہ مدد نہ آ پہنچی, اس سے پہلے موت آ پہنچی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. درائے سوات پہ آج جو سیلابی ریلا آیا اس کے نتیجے میں 78 لوگ اس پانی کے اندر بہ کر چلے گئے, اور ہم نے دیکھا ایک مخصوص فوٹیج جو صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی, ایک خاندان کی, ایک بد نصیب خاندان کی, جس کے 15 لوگ ہم نے دیکھا کہ دریا کے بیچ میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور جیسے جیسے پانی کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے اس میں سے ایک ایک کر کے وہ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. پہلے بچے جو ہیں چونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چھوٹے اور وہ اس پانی کے ریلے میں بہ گئے, اور آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے, اور اس لاٹھی سے ہی وہ جس کو بھی روک سکتے ہیں, جس کو بھی سہارا دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ پانی میں ڈوب نہ جائے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے تک یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ کوئی مدد پہنچے, اور شاید وہ اس امید میں وہاں پر اس لیے بھی جمے کھڑے ہوں کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی مدد آئے گی. یہ سوات ہے, یہ
पीक टूरिस्ट सीजन है। ऑफ कोर्स इंतजामिया जब खासतौर पे सैलाब आएगा तो हाई अलर्ट पे होगी, तो आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कभी न कभी तो मदद आएगी, लेकिन वो मदद नहीं पहुंची और ये सब के सब बह गए। इनमें से कुछ की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि जो 78 लोगों में से 60 को बचा भी लिया गया है। लेकिन चूंकि ये फुटेज इतनी दिलखराश है जिसमें कई घंटे तक लोग इंतजार करते रहे, तो ये इससे इंतजामिया की रेडीनेस के बारे में सवालात खड़े हुए हैं। जो वहां पे ऐनी शाहिदीन थे, इस पूरे वाकये के हवाले से क्या को सुनाते हैं। मैंने डीसी स्वात की कंट्रोल रूम पर कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। यहाँ पर 18 लोग फंसे हुए थे, वो हमसे हेल्प मांग रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कर सकता। 2 घंटे बाद तकरीबन यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर आई, बाद में रेस्क्यू 112 वाले आई। ये लोग जो है ना, ये तो सियाती, इनको पता ही नहीं था कि इस तरह क्या वाक़या होगा, तो वो इधर आए थे सिंध में, उन्होंने नाश्ता किया और फिर तस्वीर लेने के लिए वो आगे हो गए हैं और अचानक ये लेना आगे उनको वो बहा के ले गए। ऐसे फ्लड की जो सिचुएशन है उसको ऑलरेडी ये पेशगी इतला भी थी, फिर भी ख्वाब खरगोश के नींद सो रहे थे, तो ये इंतहाई अफसोसनाक और ये मुकम्मल तौर पर ये जो दिल्ली इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इस चीज में। एसी स्वात डॉक्टर निदा कहती हैं कि हमने वहां पे हाई अलर्ट का ऐलान भी किया था, लोगों को बताया भी था, लोग नहीं सुनते हैं, वो उतर जाते हैं इस तरह के खतरनाक इलाकों में क्योंकि वो इंतजामिया पे भरोसा नहीं करते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मानसून प्लान भी जारी किया हुआ है, तमाम इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जब हाई फ्लड लेवल आ जाता है, यानी पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो दरिया में उतरने से गुरेज करें। टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी और वो लोग नीचे दरिया में उतर गए, उनको वार्निंग्स तो दी गई लेकिन बस वो लोग उतर गए और उसी वक्त एक पानी का रेला फ्लैश फ्लड आया जो काफी सारों को बहा के ले गया। ठीक बात कह रही हैं कि जो टूरिस्ट है उनको जरूर इंतजामिया की बात सुननी चाहिए है, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया भर में जो वहां पर एहतियाती तदाबीर होती हैं उसको नजरअंदाज करते हैं, तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि इंतजामिया इस तरह की बेवकूफियों के नतीजे में तैयार होती है इन लोगों की मदद करने के लिए। 1, 2, 3 कुछ घंटे बाद तो इन लोगों की मदद हो जानी चाहिए थी। बहरहाल जी, ये पहली मर्तबा नहीं है, इसीलिए ये वाकया जरा ज्यादा दिल को लगता है। 2022 में भी हमने देखा कि ऐसा ही हुआ था। कोहिस्तान के 5 भाई सैलाबी रेले में इसी तरह बहे थे और वहां पे वो इमदाद का इंतजार करते रहे और कई घंटे तक वो जब इमदाद नहीं पहुंची तो वो विजुअल्स भी हैं, मैं वो फुटेज चलाना नहीं चाह रही, वो इससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग है। तो 2022 के बाद हमने क्या सीखा कि 2025 में भी यही हो रहा है। प्रोग्राम के से हमारे साथ शहजाद महबूब साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर स्वात, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे नुमाइंदे जियाउल हक हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर के, चूंकि वो वहां पर मौजूद हैं, स्वात स्पेशली गए हैं। क्विकली जिया आपसे अपडेट लें, मुझे पहले थोड़ा सा ही बताइए कि ये मुतजाद इतलात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जब ये मुसाफिर वहां पहुंचे तो 1 घंटा लगा, 1 घंटे बाद ऐसा हुआ, कुछ कहते हैं कि 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, कुछ कहते हैं कि इससे ज्यादा इंतजार करते रहे। इस टीले के ऊपर जो मिट्टी का है ये कितनी देर इंतजार करते रहे, वहां मुकामी लोग क्या कहते हैं? जी मारिया, मैं इस वक्त फिजागढ़ के उस बदकिस्मत मकाम पर मौजूद हूं जहां पर आज ये दिलखराश वाकया पेश आया है। और ये वाकया ऐसा नहीं है कि ये इंतजामिया जैसे कह रही है वैसे है, ये इंतजामिया की इंतहाई बेहिसी, उनकी नाअहली और लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि ये रेला जो है ना, कलाम से जिस वक्त रवाना हुआ तो उसको यहाँ तक पहुंचते हुए 4 घंटे लगते हैं और यहाँ पर ये दफा 144 का दावा कर रहे हैं कि दफा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे, बल्कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये भी इनक्रोच जगह है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरिया स्वात के 200 मीटर तक जो है तो कोई आबादी नहीं हो सकती और यहाँ पर जो है ना होटल वालों ने अपनी फैसिलिटीज बनाई हुई है और लोगों को यहाँ पर इंतजाम किया जाता है। और साथ ही यही बताता चलूं कि अभी इसका जो नाहली है इसका इतराफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐसे कर लिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर जो खुसूसी कमेटी आई थी उसने फौरी तौर पर 2 एसी जो है एसी स्वात और दो एसीज को और 1 एडीसी और एक जो है तो रेस्क्यू का जो हेड है उसको जो है तो मुअत्तल कर दिया है। और जो उनके तर्जुमान है फराज मुगल, उनका बताना है कि अभी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं, उनके हवाले से भी आज रात तक कोई फैसला मुतवक्के है। लेकिन ये जो है वाकया जो है, इस वाकये में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि टोटल 78 लोग इससे मुतासर हुए हैं, 8 मकामात पर इस सैलाब ने मुतासर किया है स्वात के लोगों को, स्वात के इलाके को, और उसमें से अभी तक सिर्फ 53 लोगों को रेस्क्यू किया गया है
اور صرف 11 کی ابھی تک جو بدقسمت لوگ ہیں ان کی لاشیں ملی ہیں اور مزید کی ابھی تلاش بھی بتایا جا رہا ہے کہ جاری ہے. کیا وہاں موجود ہیں وہاں پر جو بھی لوگ بلا رہے تھے مدد کے لیے نظر آ رہا ہے جو خاندان دیر کس بات کی ہوئی تاخیر؟ کیا یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر پہنچنا مشکل ہے؟ کیا یہاں تک اطلاع پہنچی نہیں کہ بھئی لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں ان تک پہنچ نہیں پائی انتظامیہ؟ انتہائی مذاق خیز بات ہے. ریسکیو کی ٹیم یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر جب آئی تو انہوں نے جب یہ دیکھا سلسلہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے تو جو بورڈ ہے ایک ربڑ بورڈ ہوتی ہے ایک فائبر کی بورڈ ہوتی ہے اور یہ مقامی بورڈ ہوتی ہے اس کا وہ تو موجود ہے لیکن اس جو سیلاب ہے اس میں سے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بندوبست نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے پاس ایک اسپیشل گن ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اگر گن فائر کریں تو جو رسی ہے وہ جو درخت ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے اور ان کے ذریعے جو ہے تو ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو ہے تو انتہائی ایک غفلت دکھائی گئی ہے. کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مقامی جو تیراک تھے انہوں نے جو ہے تو کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. جو زیادہ تر ریسکیو ہوئے ہیں تو وہ مقامی مختلف. چلے ہمارے ساتھ شہزاد محبوب صاحب بھی ہیں ڈپٹی کمشنر سوات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب. 2-3 بڑے سوال لیکن جو سب سے اہم سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے دن کا وقت ہے ایک خاندان ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ پانی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. وہاں پہ مختلف رائے ہیں. کوئی کہتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی کہتے ہیں 2 گھنٹے سے زیادہ. وہاں تک مدد کیوں نہیں پہنچ پائی؟ کیا معلوم نہیں ہوا؟ کیا کیپیسٹی نہیں تھی؟ جی دیکھیں جیسے آپ کے نمائندے نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں اور یہ ایک فلڈ پرون زون بھی ہے. تو یہاں باقاعدہ طور پر ہماری جو ہے پریلیمنری میٹنگز بھی ہوئی ہیں موک ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں 144 بھی یہاں امپوز تھا. جہاں تک بات ان ٹورسٹ کی ہے تو آپ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے. ہمارے پاس جو بھی انیشل انویسٹیگیشن میں جو CCTV فوٹیج آئی ہے اس میں یہ فیملی جو ہے یہ 8:30 کے اوپر ہوٹل میں انٹر ہوئی ہے. 9:30 پہ یہ ہوٹل کی بیک سائڈ سے نکلی ہے 9:36 پہ ایگزیکٹلی اور ریور سوات میں چلی گئی ہے. 9:45 کے اوپر جو ہے پانی کا ریلا آیا جس سے فلڈ لیول انکریز ہوا. 9:49 پہ پہلے ریسکیو کو کال گئی ہے اور ود ان 10 منٹس 15 منٹس ریسکیو نے اور ایڈمنسٹریشن نے موقع پہ ریسپونڈ کیا ہے اور پہلے 3-4 بندے جو تھے ان کو ریسکیو کیا. اس کے بعد جو ہے پانی کا بہاؤ کافی زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ریسکیو میں بھی ہمیں کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑنا. تو جو بھی ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی ہمارے ریسکیو کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب نے ٹائملی یہاں پر ریسپونڈ کیا اور اپنی بھرپور جو بھی اویلیبل ریسورسز تھی اس میں ریسکیو کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. سر لیکن ریسکیو تو پھر وہ تو خاندان ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے پورا کا پورا پانی میں چلا گیا نا. ریسکیو کی کوششوں کی کوئی ویڈیو کوئی فوٹیج کوئی وہ ہے آپ کے پاس ان کو بچانے کی؟ کیونکہ وہ منظر یہاں پہ نہیں آ رہے. ہمیں وہ لوگ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ کھڑے باقی لوگ نظر آ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اسے. جی بالکل میڈم. اس وقت جیسے کہا گیا کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ بھی وہی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. اس میں ڈیٹیل انکوائری جو ہے وہ CM صاحب کی طرف سے بھی نامینیٹ ہو گئی ہے. اس میں بھی کافی چیزیں آئیں گی کہ کس نے پہلے ریسپونڈ کیا اور کس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. ویڈیو ایویڈنس بھی دیکھا جائے گا. وہ باقی سب چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی اور اس کی ایک پراپر انکوائری رپورٹ شیئر کی جائے گی. لیکن ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ مطلب کیا وسائل کی کمی ہے؟ یہ ٹورسٹ سیزن میں ٹورسٹ اسٹوپڈ ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ بے وقوف بھی ہوتے ہیں لیکن انتظامیہ کو ان سے ایک قدم آگے ہونا ہوتا ہے. ان کو ان کی بے وقوفیوں کو بالکل ٹھیک بات آپ کر رہی ہیں. ہم نے اس میں جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے الرٹ رکھا تھا. لاسٹ 1 ویک میں اگر آپ ہمارے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 48 FIR صرف ہم نے اس بات پر دی ہیں کہ ٹورسٹ اور جو لوکل تھے وہ دریا سوات میں اترتے تھے سوئمنگ کے لیے. 20 کے قریب اسی پوائنٹ پر ہم نے FIRs دی ہیں انلیگل بوٹنگ میں. ہماری جو ہے ریور مانیٹرنگ ٹیمز ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے کہنے پر نوٹیفائی کی تھی. وہ بھی پیٹرولنگ کر رہی تھی اور اس واقعے سے پہلے صبح کے وقت بھی وہ تقریباً 35 سے 40 لوگوں کو زبردستی دریا سوات سے نکالا ہے ان لوگوں نے کہ بھئی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہے, یہ بارشیں ہوئی ہیں تو آپ برائے مہربانی نکلیں. تو اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹس. تمام ڈپارٹمنٹس ایفرٹس بھی اس میں کر رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ یہ بتا دیں کہ لوگوں کی موت کا پھر کیا ذمہ دار؟ خود ذمہ دار ہیں یہ جو بات ہوئی ہے؟ دیکھیں جیسے میڈم میں نے پہلے ہی گزارش کی ہے تو ونس ڈیٹیل انکوائری ہوگی تو اس میں سب چیزیں آئیں گی سامنے.
میری صرف گزارش عوام سے بھی یہی ہے, ٹورسٹ حضرات سے بھی یہی ہے کہ ان سیزنز کے اندر ہم سوشل میڈیا میں بھی اویئرنیس کرتے ہیں, ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پر بینرز بھی لگائے ہیں, ہماری پیٹرولنگ ٹیمز بھی ہوتی ہیں, تو برائے مہربانی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں. وہ اگر آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کرتے ہیں تو اس کو سیریسلی لیا کریں اور اپنے عزیزوں کی جان جو ہے ان کو خطرے میں نہ ڈالیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈی سی سوات موجود تھے, ہمارے ساتھ ضیاء الحق صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے واپس. تو گلوبل افیئرز کے اندر بھی بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ہفتے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی بھی بڑا ہی ایک انوکھا ایونٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ایران اپنی فتح سے اس کو تعبیر کر رہا ہے, اسرائیل کے اندر وہ اپنی جیت کے جشن منا رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ایک جو ہے سیلیبریٹری پورا ایک ٹور اس کو جاری رکھا ہوا ہے, اور مختلف جو بیانات دے رہے ہیں اس میں امریکہ بھی اس جنگ بندی کے کریڈٹ لے رہا ہے. تو ایک ایسی سچویشن جہاں سب کے لیے بظاہر آپٹکس کے حوالے سے ایک ون ون سینیریو نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ادریس علی صاحب ہیں, نیشنل سیکورٹی رپورٹر ہیں رائٹر. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ادریس. جان حسین ایرانی صحافی ہیں. ذرا سینٹیمنٹ جانتے ہیں ان دونوں اہم ممالک کے اندر. جان, آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ایران کے اندر جب جنگ بندی کے بعد وہاں پر اس کو اپنی فتح کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جشن بھی منایا جا رہا ہے, تو وہاں پہ اس وقت اوور آل پورا سینٹیمنٹ ہے کیا؟ خاص طور پہ اگر آپ ہمیں بتائیں, جو لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے وہاں پر جو مختلف واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ایران کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی تھینک یو ماریا. سو ابھی اس وقت ہی نہیں بلکہ جب یو ایس کے بیس کے اوپر اٹیک کیا تھا ایران نے, اس کے بعد سے ہی سیلیبریشن شروع ہو گئی تھی. میں خود بھی مختلف مقامات پہ گیا, ولی اثر اسکوائر گیا, انقلاب اسکوائر گیا, نیلسن منڈیلا اسٹریٹ, ڈفرینٹ اسٹریٹس پہ میں نے سروے کیا, خود بات بھی کی لوگوں سے. تو سیلیبریشنز اسی وقت سٹارٹ ہو گئی تھی اور سیلیبریشنز جاری رہی ہیں اور ابھی تک چل رہی ہیں آئی وڈ سے. بٹ مارننگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, فیونرلز بھی چل رہے ہیں, تو اب تھوڑا سا جشن کا ایلیمنٹ کم ہو کے مورن کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے. سینٹیمنٹ اوور آل یہ ہے ایران کے اندر کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. آیت اللہ خامنائی کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے بھی کہا, اور مختلف یو ایس کی جو رپورٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ چیز ایرانی فیل کر رہے ہیں کہ کنفرم ہو چکی ہے کہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج نہیں ہوا ڈسپائٹ راکتی صاحب بیسکلی اسٹیٹمنٹس. سو دا سینٹیمنٹس آر ہائی اینڈ پیپل آر ویری ہیپی ہیئر. ادریس صاحب, یہ جو امریکی میڈیا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش ہونے نہیں دے رہا. وہ مختلف جو رپورٹ لیکس آئی ہیں اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہا ہے جی افیکٹو اٹیکس نہیں تھے امریکہ کے. کیا وہاں پر آپ کو پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس ایک سیم پیج پر نظر نہیں آتا ہے؟ وہ کیوں خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اگر وہ اپنے آپ کو ایک اس وقت پیس میکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی پینٹاگون پہ ہی بیٹھا ہوں, اینڈ آئی تھنک ریالٹی یہ ہے کہ جو لیکس آئی ہیں وہ انٹل اسیسمنٹس ہے, رائٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ آئی تھنک میڈیا کا ایک کوئی پریفرنس ہے یا نہیں پریفرنس ہے. جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے یو ایس کی وہ ہی کہہ رہی ہے کہ جو اسٹرائکس ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوئی. شاید ٹائم لگے گا بتانے میں اور پتہ چلنے میں, مگر ایز آف رائٹ ناؤ جو پینٹاگون کا جو انٹیلیجنس آرم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اسٹرائکس ایکچولی افیکٹو نہیں ہوئی اتنی. تو آئی تھنک یہ انوائرمنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک آپ کہیں تھنک ون ون ہے. آئی تھنک جو پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں ایٹ لیسٹ جو میں آفیشل سے بات کر رہا ہوں وہ آئی تھنک لوز لوز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, ان دا سینس کہ ایران فار دا یو ایس ایران کا نیوکلیئر پروگرام مے بی ایئرز بٹ پوٹینشلی منتھس پوسٹ پون ہوا. ایران کی طرف سے اسرائیل کافی افیکٹولی اٹیک کر پایا ہے, نیوکلیئر سائٹس, ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسٹروائے کر پائے, اور اسرائیل کی طرف سے لوز ہے کیونکہ ان ریالٹی جو آئی تھنک وہ چاہ رہے تھے ریجیم چینج ہونا, ایون دو کہہ نہیں رہے تھے, وہ نہیں ہوا. تو آئی تھنک آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ, اور میں جو آفیشل سے بات کر رہا ہوں واشنگٹن میں, لوز لوز سچویشن. جان, جب بھی اس طرح کا کوئی صورتحال ہوتی ہے اس کے دو ہی آؤٹ کم ہے, یا تو جو موجودہ حکومت وقت ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا وہ مزید امبولڈن ہو جاتی ہے. اب جب ڈسٹ بیٹھ رہی ہے, فوگ آف وار ختم ہو رہا ہے, کیا کانورزیشن ہے ایران کے اندر؟ کیا وہاں پہ کوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سوال بھی ہو رہا ہے, یا وہ مزید طاقتور ہو گئی ہے وہاں پر جو اس وقت کی حکومت ہے, اس وقت کی جو وہاں پر سپریم لیڈرشپ ہے؟ اس وقت آئی وڈ سے جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے اور جو لوگوں سے بات کر کے پتہ چلا ہے وہ یہ چلا ہے کہ جو اپوزیشن میں لوگ تھے وہ بھی اس وقت دے آر ہائیلی سپورٹو آف دا گورنمنٹ. ایران انٹرنیشنل منوتو کے آپ جو ایران کے پیجز ہیں جو اینٹی ریجیم پیجز کہے جاتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اوپر کامنٹ سیکشن میں آپ جائیں گی تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا. جنرل پیپل سینٹیمنٹ از فار دا گورنمنٹ, اینڈ دا گورنمنٹ از اسٹرانگر دین اٹ ہیز ایور بین
یہاں پہ سچویشن کو لوز نہیں بلکہ ون ہی دیکھا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، کیونکہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. نہ ہی ریجیم چینج کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم نیوکلیر سائٹس کے اوپر بھی آئی گیس انیشیل اسیسمنٹس ہے، بٹ آئی گیس یہاں پہ قبول نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران ہیز افیکٹولی اور ڈیمیجڈ اسرائیل ایز ویل. ٹرمپ صاحب نے خود بھی اگری کیا کہ جو لاسٹ سیلوو آف مسلز گیا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا. تو یہاں پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹس اے ون ون فار ایران اٹ سیلف. لیکن جان، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اٹامک پروگرام کو، نیوکلیر پروگرام کو بظاہر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے، ہیومن انٹلیکٹ، ہیومن ریسورس اور جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے ان سائنسدانوں کی جن کو نشانہ بنایا گیا، اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو آپ کے نزدیک ایرانی ایٹمی پروگرام کیا کافی پیچھے گیا ہے، کئی مہینوں پیچھے گیا ہے، چند ہفتے پیچھے گیا ہے، یا اتنا فرق نہیں پڑا؟ ایگزیکٹ ٹائم لائن تو نہیں دی آفیشلز نے، لیکن جو میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اتنا فرق نہیں پڑا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ نیوکلیر سائنٹسٹ کو اسیسنیٹ کر دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیڈرشپ کو مار دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو دیو آلریڈی ٹیکن میجرز ٹو انشور دیٹ دا سسٹم ہیز ریٹینڈ دا انسٹیٹیوشنل میموری. اور یہاں پہ جو سائنسدان ہیں ان کی ایسی انڈیویجول جو ہے وہ نہیں، نالج انڈیویجولائز نہیں ہے بلکہ سینٹرلائزڈ ہے. سو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں ان کے اوپر آلریڈی خدشہ رہتا ہے کہ ان کو اسیسنیٹ کر دیا جائے گا، اور ملٹری لیڈرشپ پہ بھی یہ خدشہ رہتا ہے. تو کافی حد تک سینٹرلائز چیزیں چل رہی تھی. ادریس، یہ جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی مختلف رپورٹس ہیں، اسرائیلی اخباروں میں بھی چھپ رہی ہیں، اس کے علاوہ جو چیمہ گوئیاں ہیں وہ ہے کہ غزہ کے اندر 2 ہفتے کے بعد ممکنہ طور پہ سیز فائر ہے اور پھر مڈل ایسٹ کی سیٹلمنٹ کی طرف بات جا رہی ہے. اس پہ امریکہ کے اندر کیا اس وقت سوچ پائی جاتی ہے؟ کتنے قریب ہیں ہم کسی اس طرح کی جنگ بندی کے جو کہ غزہ میں ممکنہ طور پہ ہوگی؟ تو ٹرمپ کا یہ آئی تھنک براڈ ویو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیل میکر دیکھتے ہیں، چاہے وہ انڈیا پاکستان میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو. تو آئی تھنک ان کا جو ایم ہے ایز اے پریزیڈنٹ از سیز فائرز، ڈیلز اینڈ اگریمنٹس. تو ابھی ان کی پوری کوشش رہ چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایبراہم اکارڈز جو کہے جاتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اسرائیل سے پیس اکارڈز اور فرینڈلی ریلیشنز کریں، وہ ٹاپ پرائیورٹی بن گئی ہے. ان کو ایران، اسرائیل آئی تھنک وہ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ رہے ہیں اور اب فوکس کر رہے ہیں ایبراہم اکارڈز پہ. جو ان کے اسپیشل آنوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ بات کر رہے ہیں اسرائیل سے، قطر کے تھرو حماس سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک سیز فائر ہو سکے. بیکاز آئی تھنک واشنگٹن میں ایک ویو ہے کہ اگر غازہ میں سیز فائر ہو جائے تو سیریا، لیبنان اور پوٹینشلی سعودی عربیہ مائٹ بی ولنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیل اور ان کے ساتھ پیس ڈیل. تو آئی تھنک کافی پیوٹل مومنٹ ہے مڈل ایسٹ. بیکاز آئی تھنک نیکسٹ ہفتے، 2 ہفتے، مہینے میں جو آؤٹ لے ہے اور مڈل ایسٹ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کافی سگنیفیکنٹ وے میں بدل سکتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو اس طرح کی کسی بھی سیز فائر کے اوپر مان جائیں گے؟ خاص یہ $1 ملین کوشچن نہیں، آئی تھنک یہ $1 ملین کوشچن ہے. بیکاز آئی تھنک اوور آل آئی تھنک اگر امریکہ کو دیکھا جائے پرو اسرائیل ہے، مگر گورنمنٹ میں کافی فرسٹریشن رہ چکی ہے. 3 مہینے نہیں مگر اگر آپ 2-3 سال پہلے دیکھیں کافی فرسٹریشن رہ چکی ہے نیتن یاہو کے ساتھ. بیکاز وہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پیس ڈیل پاس آتی ہے تو نیتن یاہو کوئی اسٹرائک کرتا ہے، کوئی ایسا ایڈ کو بند کر دیتا ہے غازہ میں کہ وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہے اور حماس پھر اس سے سیز فائر امپاسبل ہو جاتا ہے. آئی تھنک وہ کافی کاشیس ہیں کہ نیتن یاہو کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. مگر ان نے جو ایک کیرٹ اگر کہا جائے وہ ہے یہ ایبراہم اکارڈز. تو آئی تھنک یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دینا چاہ رہا ہے ایبراہم اکارڈز اگر وہ غازہ کو سیز فائر کر سکیں. تو آئی تھنک یہ کافی ڈیلیکیٹ ڈانس چل رہا ہے ڈپلومیٹکلی. جان، اور یہ جو ساری گفتگو ہے اس کو ایران میں بیٹھ کر وہاں پہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایبراہم اکارڈز کی بات کریں، غازہ کے سیز فائر کی بات کریں، ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم آگے جا کے اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات کریں. جی، یہاں پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی انٹلیکچوئل سے جن سے میری بات ہوئی ہے، مختلف انٹلیکچوئل سے انکلوڈنگ پروفیسر میرینڈی جو کہ بہت فیمس ہیں یہاں پہ، اوسلو اکارڈز، کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کا اگر پریسیڈنٹ دیکھا جائے اور مختلف مقامات پہ جو اسرائیل کے ساتھ کوششیں کی گئی ہیں کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کرانے کی غازہ کے اوپر، وہ ناکام رہی ہیں. تو ابھی اسکیپٹیکل ہیں لوگ. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بات ہو رہی ہے، جو پلان میں انیشلی پرپوز کیا جا رہا ہے کہ دوسرے ملکوں کو دیا جائے گا کنٹرول غازہ کے اوپر، یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس ول ناٹ بیسکلی گیٹ اور پیلسٹینینز ول ناٹ بیسکلی اگری ٹو دس، اور یہاں پہ ریٹیلیشن ہو سکتی ہے اس فرنٹ پہ. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں پبلک کا سینٹیمنٹ انگیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ان دا مڈل ایسٹ. جتنے بھی لوگ ملکوں کی بات
बात हो रही है, क्या उनकी पब्लिक उनको अलाउ करेगी इस कदम की इकदाम उठा के इसराइल को रिकग्नाइज करना? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू एंगेज विद. एट द सेम टाइम नोम चॉम्स्की साहब की किताब के हवाले से 600 से ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हुई हैं. रेजोल्यूशन 181, रेजोल्यूशन 242, बहुत सारी जो रेजोल्यूशन है उनके ऊपर भी करार जो बहुत सारे मराहिल है, अभी बहुत सारे मराहिल है. एक ख्वाहिश है लेकिन एक प्लान है, इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे इम्कानात हैं, चैलेंजेस हैं जो नजर आ रहे हैं. बहुत शुक्रिया इदरीस अली, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे सेगमेंट में. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.